أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ ال عمران کی ایک آیت نمبر 188 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت میں وقت کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا آیت کے 2 حصے ہوں گے۔ آیت کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی، آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت کا پہلا حصہ ہوگا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا ولا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، اور دوسرا ہوگا ولہم عذاب علیم۔ پہلے حصے میں ہمیں کافی سارے واو نظر آ رہے ہیں اور واو کے بعد جملے نظر آ رہے ہیں، یعنی فعل نظر آ رہے ہیں، تو پہلے حصے کے مزید حصے بن جائیں گے۔ پہلے حصے میں پہلا حصہ ہوگا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، دوسرا ہوگا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور تیسرا ہوگا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَاب۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کروں گا۔ لا حرف ناہیہ ہے، اس لیے کہ آگے فعل مضارع نون تاکید کے ساتھ آ رہا ہے۔ تحسبہ، یہ تحسبو تھا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اور جب نون ثقیلہ ساتھ آتا ہے تو اس پیش کو زبر سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ حسبہ یحسبو کے معنی گمان کرنا کے ہوتے ہیں۔ نون ثقیلہ آپ کو نظر آ رہا ہے آگے، الذین سے موصول مبنی اس میں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یفرحونا فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فا را اور ہا حروف مادہ ہے، پاپسین سے استعمال ہوتا ہے، فرحہ یفرحو خوش ہونا۔ با حرف جر ہے جس کے بعد ما اس میں موصول کے طور پہ دکھایا گیا ہے یہاں پر، اور اتو جو ہے یہ فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ تا اور یا حروف مادہ جس میں سے حمزہ اور تا آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ باب ضرب یضرب اتا یاتی آنا کے معنی میں اتا یاتی۔ پہلے سے کے الفاظ کے بعد دوسرے سے کے الفاظ میں واو حرف ہے، یحبونا فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہا با حروف مادہ بہت دفعہ کر چکے ہیں، باب فعل سے احب یحبو پسند کرنا کے معنی میں۔ ان حرف مصدر ہے، یحمدو فعل مضارع منصوب نظر آ رہا ہے آپ کو، علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے، عین کلمہ زبر والا ہے تو مجہول کا صیغہ ہے، ہا میم دال حروف مادہ باب سین سے استعمال ہوتا ہے، حمدہ یحمدو حمد کرنا، تو یہاں پر مجہول استعمال ہوا ہے۔ با حرف جر ہے جس کے بعد ما بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، تو یہاں بھی ما جو ہے موصولہ کے طور پہ لیا گیا ہے۔ لم حرف نفی حرف جزم ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے صرف، اور مضارع کو مجزوم کرتا ہے، لہٰذا یفعلو فعل مضارع مجزوم آپ کو نظر آ رہا ہے جو اصل میں یفعلون تھا۔ یفعلو فعل مضارع مجزوم جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے، فعل یفعلو با فتح یفتح سے کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلے حصے کا تیسرا حصہ فا حرف ہے، لا ناہیہ اسی طرح تحسبنا کے ساتھ استعمال ہوا ہے، باقی وہی انالیسز ہے جو پہلے لا تحسبنا کا تھا۔ ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی لگی کے ساتھ، با حرف جر ہے جس کے بعد مفازتن مجرور آپ اسم دیکھ رہے ہیں، من حرف جر ہے جس کے بعد العذاب آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ پہلا حصہ جو طویل حصہ تھا اس کے 3 حصے بنا کے ہم نے الفاظ پہ بات مکمل کر لی۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف جو کہ مختصر سا حصہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ واو حرف ہے، لام حرف ہے، حرف جر ہے جس کے ساتھ مجرور ضمیر متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، عذابٌ اور علیمٌ 2 معروف اسم ہیں مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں جی جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو لا تحسبنا فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اب مفعول بھی چاہیے، وہ ہے الذین یفرحون بما اتوا۔ الذین سے موصول جس کا صلۃ الموصول ہے، یفرحون بما اتوا، یفرحون فعل و فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، با حرف جر جس کا مجرور اسم موصول محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، جس کا صلۃ الموصول اتوا فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل۔ گویا اتوا فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہو کے صلۃ الموصول بنا ما اسم موصول کے لیے، ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا یفرحون فعل کے، یفرحون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بنا
لا تحسبن فعل کے لیے، اور لا تحسبن فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ جملہ فعلیہ انشائیہ کہیں گے کیونکہ لا ناہیہ ہے۔ ترجمہ کریں گے، اور تو ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کو جو خوش ہوئے اس چیز پر جو انہیں ملی، جو ان کے پاس آئی، یا یوں کر سکتے ہیں کہ وہ خوش ہوئے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے۔ دوسرا جملہ جو ہے اس کو انالائز کرنے لگا ہوں، واو عاطفہ، یحبون فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل۔ ترجمہ ہوگا وہ پسند کرتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں؟ مفعول بھی چاہیے، تو وہ ایک مصدر موول کی صورت میں آ رہا ہے کہ ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ اب اس مصدر موول کو میں انالائز کرنے لگا ہوں، ان مصدریہ جس کا صلۃ الموصول حرفی یحمدوا بما لم یفعلوا ہے۔ یحمدوا فعل مجہول با نائب فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل، با حرف جر ہے جس کا بعد مجرور ما اس میں موصول ہے، محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اور صلۃ الموصول ما کا ہے لم یفعلوا، جس میں لم حرف نفی حرف جزم ہے، یفعلوا فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل۔ گویا لم یفعلوا فعل بفاعل جملہ فعلیہ ہو کے صلۃ الموصول بنا ما اس میں موصول کے لیے، ما اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا یحمدوا فعل کے، اور یحمدوا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر صلۃ الموصول حرفی ہوا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بنا یحبون فعل کے، اور یحبون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اور ترجمہ کریں گے، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ حمد کیے جائیں، یعنی ان کی تعریف کی جائے اس چیز پر جو انہوں نے کی ہی نہیں، یعنی ان کاموں پر تعریف کی جائے ان کی جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ اب تیسرا جملہ جو ہے اس حصے میں اس کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ اس میں فا جو ہے اس کے بارے میں محمود صافی صاحب نے کہا ہے کہ یہ زائدہ ہے یہاں پہ، اور درویش صاحب نے بھی اس فا کو زائدہ قرار دیا ہے کہ الفاء زائدۃ لتحسین اللفظ۔ لا تحسبن اسی طرح انالائز ہوگا جس طرح اوپر والا لا تحسبن ہوا تھا، یعنی فعل بفاعل، ہم مفعول بھی کی ضمیر ہے، اور با حرف جر ہے جس کے بعد مفازۃ مجرور ہے اور نکرہ ہے، اس کے بعد من العذاب جار مجرور، صفت بن جائے گا مفازۃ کی۔ گویا مفازۃ موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا لا تحسبن کے، اور لا تحسبن فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، آپ انہیں ہرگز گمان نہ کریں عذاب سے کامیابی پر، یعنی عذاب سے بچ نکلنے میں کامیاب ہونے پر۔ آخری جملہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، واو استنافیہ، لہم جار مجرور خبر مقدم، عذاب علیم موصوف صفت مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ، ترجمہ ہوگا اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو دردناک ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ جملوں کے اعراب کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ لا تحسبن والا لا محل له استنافیہ قرار دیا ہے، یفرحون والا لا محل له صلۃ الموصول الذین اتوا والا لا محل له صلۃ الموصول ما الاول، یحبون لا محل له معطوف والا جملہ یفرحون، یحمدوا والا جملہ لا محل له صلۃ الموصول حرفی ان، لم یفعلوا لا محل له صلۃ الموصول ما الثانی، اور لا تحسبنهم والا جملہ لا محل لها استناف مکرر، اور لہم عذاب علیم والا لا محل لها استنافیہ۔ تو الحمدللہ جی میچ ہو گئی ورکنگ ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے چلتے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کرنا جو ان کاموں پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے، ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پہ کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، ولا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، پس تو انہیں عذاب سے بچ نکلنے میں کامیاب ہرگز خیال نہ کر، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 بھی گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔